سرکاری ملازم پر تشدد کا کیس، چیئرمین چنیسہ ٹاؤن فرحان غنی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف تشدد اور دھمکیاں دینے کا کیس انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں ہوا، جس دوران فرحان غنی اور دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ وقار عباسی ایڈوکیٹ نے ملزمان کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرایا، جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی گئی۔ دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کتنے لوگوں کے 161 کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ 2 افراد کے 161 کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ جج نے تفتیشی آفیسر سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کیس کے بعد ڈی ایس پی بن جائیں گے؟ ایک جج نے بھی نمبر پلیٹ کی درخواست دی ہوئی ہے۔ لوگوں نے نمبر پلیٹ کے لیے درخواست اور پیسے بھی دیے لیکن ذلیل ہو رہے ہیں۔ تفتیشی آفیسر نے کہا کہ مدعی نے ابھی گواہ پیش نہیں کیے، جس پر جج نے تفتیشی آفیسر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ مدعی گواہ پیش نہیں کر رہا تو کیا تم اس کے ملازم ہو؟ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کرتے ہوئے ملزمان کو 30 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کا اعلان۔ یہ اعلان یو این سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 10 روز کے دوران شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 400 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 190 سے زائد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انہیں پناہ گاہوں، طبی امداد اور نقد معاونت کی ضرورت ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی، حفظان صحت کے سامان اور بالخصوص خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ 26 جون سے جاری مونسون بارشوں اور سیلاب نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور صورتحال سنگین ہے۔ مقامی حکام کے مطابق مجموعی طور پر تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 798 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ سکھ برادری نے کرتارپور پر پانی چھوڑنے کو بھارتی آبی جارحیت قرار دے دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کلویندر سنگھ چیما نے سندور آپریشن کو مکمل ناکام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور میں بھارت نے ثابت کیا کہ وہ سکھوں کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے لاہور میں سکھوں کے مقدس مقام پر حملہ کیا۔ پاکستان آرمی کا شکریہ جس نے اس حملے کو مکمل ناکام بنایا۔ اس کے بعد بھارتی پنجاب میں سکھوں کے گرودواروں پر حملے کیا اور الزام پاکستان پر لگایا۔ ضروری نہیں حملے بموں اور گولیوں سے ہی کیے جائیں، اب بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے۔ کلویندر سنگھ چیما کے مطابق آج گرو نانک کرتارپور میں بھارت نے آبی جارحیت کر کے بے حرمتی کی ہے۔ بھارتی آبی جارحیت کے باعث گرودوارے کے کمرے میں 5-5 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ 1984 میں بھارتی آرمی نے دربار صاحب میں ٹینکوں اور توپوں سے حملہ کیا تھا۔ 1971 میں بھی کرتارپور میں ہی بھارتی فوج نے بم گرائے۔ ننکانہ صاحب ڈرون سے بھارت نے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پانی کے ساتھ سکھوں کے گرودوارے پر حملہ کیا گیا ہے۔ بھارت کو معلوم تھا کہ اس طرف سکھوں کا گرودوارا ہے جہاں جان بوجھ کر پانی چھوڑا گیا۔ ہم بھارتی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا دیش ہے، یہ ہم پر حملہ آور ہیں۔ اب ضروری ہو چکا ہے کہ ہم خالصتان کی آزادی کے لیے کوشش کریں۔ ججز کے گھروں میں بجلی کا بریک ڈاؤن کے الیکٹرک افسران نے عدالت میں پیش ہو کر معذرت کر لی۔ شہر قائد میں بارشوں کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں بجلی کی طویل بندش کے معاملے پر کے الیکٹرک حکام عدالتی نوٹس پر پیش ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد کے الیکٹرک افسران نے پیش ہو کر بجلی کے بریک ڈاؤن پر معذرت کر لی۔ کے الیکٹرک حکام نے عدالت میں کہا کہ آئندہ بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن اور فالٹ سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے۔ علاقہ میں تعینات افسران کے رابطہ نمبر اور نام فراہم کر دیے گئے ہیں۔ کہ الیکٹرک افسران نے عدالت کو بتایا کہ کچھ افسران کے تبادلے ہو چکے ہیں اور کوتاہی میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیلاب سے پنجاب میں تباہی، کئی بند ٹوٹ گئے، پانی اب آبادیوں میں داخل۔ راوی میں شاہدرہ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے دریائے راوی میں شاہدرہ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوسک سے زائد ہو گیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے مطابق آج دوپہر تک دریائے راوی سے 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ دریائے راوی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے۔ راوی سائفن سے 1,92,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلابی راستوں سے مٹی ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ریسکیو کے مزید اہلکار طلب اور اضافی کشتیاں بھی منگوا لی گئی ہیں۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ راوی سائفن پر پانی کا بہاؤ مستحکم ہو گیا ہے۔ شاہدرہ پر بھی کچھ گھنٹوں میں پانی کا بہاؤ مستحکم ہونے کا امکان ہے۔
راوی کے ہیڈ سے انخلا مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ قریبی علاقوں سے انخلا جاری ہے۔ کمشنر گجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی کا بتانا ہے کہ سیلاب سے 7 افراد جاں بحق، جس میں گجرات سے 3، سمڑیال سے 2، گجرانوالہ شہر اور ناروال میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ پاک بھارت ایشیا کپ میچ امارات بورڈ نے بائیکاٹ کے خدشات رد کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی میزبانی میں ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان ٹیم افغانستان اور UAE کے ساتھ ٹرائنگولر سیریز میں حصہ لے گی۔ ایشیا کپ کے لیے امارات کرکٹ بورڈ نے بھرپور تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا پہلا مقابلہ 14 ستمبر اور ممکنہ طور پر دوسرا 21 ستمبر کو ہوگا۔ فائنل میں رسائی کی صورت میں روایتی حریفوں کا تیسرا معرکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایشیا کپ کے حوالے سے امارات کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد نے کہا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور ہم شائقین کو بہترین کرکٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کریں گے۔